اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے گنڈا پہنا، جس نے دھاگا پہنا، اس نے شرک کیا۔ دکان کے اوپر، مکان کے اوپر آپ نے الٹی سیدھی گنتیوں کو دروازے کے اوپر لگا دیا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی برکت کے لیے، اور اس کے اندر گنتیاں لکھی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گنتیوں کے ذریعے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جو گنتی لکھی ہے اس گنتی کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے اور آپ کے گھر میں آفتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تو یہ چیز بھی آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آئے گی۔ بہت ساری شرکیہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہو رہی ہیں۔ صرف مزار پہ جا کے سر جھکانا شرک نہیں ہے، صرف کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکانا شرک نہیں ہے۔ ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی چیز سے یہ امید کرنا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گی، ہمیں نقصان پہنچائے گی، یہ عقیدہ رکھنا بھی میرے بھائیوں آپ کو شرک کی طرف لے کے چلا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس 10 یا 12 سال کی عمر ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ 8 سال کے 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے بچے توحید نہیں جانتے، آج موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے بچوں کو شرک سکھایا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے دور کرنے والی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کے بچوں کو توحید کون سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو ایمان کون سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ سوچو میرے بھائی، ایک نبی کو اپنی اولاد کی توحید کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ابراہیم کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے تو بھائیوں آپ کو بھی ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اس لیے کہ مشرک کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس اچھا مکان نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھنگ کا کاروبار بھی نہیں ہے، آپ کی اچھی آمدنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پیارے بھائیوں آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں، بہت خوش قسمت انسان ہیں، اور اس کا اندازہ شاید دنیا میں نہیں ہوگا لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پتا چلے گا کہ توحید کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے آپ ایک غیر مسلم کو دیکھ لیجئے، وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دولت کی بڑی ریل پیل ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ غیر مسلم جائے گا اور وہاں اس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، تو اس غیر مسلم کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں جائیں گے، جن کے پاس توحید نہیں ہوگی، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو کفر کر کے جائیں گے، جو شرک کر کے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے، اللہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ اس توحید کی امانت کی حفاظت کرو، یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر انسان شرک کرے گا اور انسان کفر کرے گا، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ دوسری چیز، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں آپ، مقصد کیا ہے آپ کا؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اس نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے سے آپ کا مقصد یہ ہے آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو متقی جانے، آپ کو پرہیزگار جانے، آپ کو نمازی جانے، آپ کی تعریف کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اے نبی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے.